لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھ لیجئے صلاۃ والسلام علیک یا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دو منظر تو دیکھ لیے ہیں، کوئی غازی ملک ممتاز حسین قادری کی طرح چاہے تختہ دار سے ہو کے آئے یا قبلہ امیر المجاہدین کی طرح جناب اعلیٰ علالت کے عالم میں اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے۔ 2 دن سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ ان کا جسد اسور باہر رہتا ہے، روشنی اور نورانیت کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی جاتی ہے، نہ منہ پہ پٹیاں باندھنی پڑتی ہے، نہ ناکوں میں روئی دینی پڑتی ہے، نہ کوئی اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں، چمک بڑھتی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ درود کی عزت بھی جانتے تھے اور درود والے کی عزت بھی جانتے تھے۔ انہی کے بارے میں مولانا کافی فرماتے کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن۔ یہ بلوچستان کی آواز ہے جو پاکستان کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے محمد عربی کے تمام فقیروں کو یہ دعوت دے رہی ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ عشق رسالت سے بلوچ پیچھے رہے گا، یہاں حضور کی عزت و ناموس کا معاملہ آئے گا۔ بلوچوں کا بچہ بچہ، جوان جوان، بوڑھا بوڑھا اپنی گردنیں لے کے پھر بھی کہے گا ہم رہے نہ رہے لیکن دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں یہ دنیا نے آنکھوں کے سامنے دیکھا جو بھی دین سے ٹکرانے کی جس نے جرت کی اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج کدھر ابو جہل کے نعرے لگانے والے، آج کدھر ابو لہب کی باتیں کرنے والے، آج کدھر امیہ کی باتیں کرنے والے، آج کدھر یزید کے نعرے لگانے والے، آج کدھر ہلاکو اور چنگیز کی باتیں کرنے والے، آج کدھر جناب اعلیٰ واحد سرائے اور لارڈ بکالے کے یہاں نعرے لگانے والے، آج کدھر ضیاء کے باتیں کرنے والے، آج کدھر جناب اعلیٰ ڈکٹیٹروں
کے نعرے لگانے والے، آج کدھر ہے مشرف کی چمچگیری کرنے والے، آج کدھر ہے مشرف جیسے مکے لہرانے والے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش آئے، بڑے بڑے چلے گئے، یاد رکھنا بدماشوں کا نام زندہ نہیں رہتا، نام جب بھی زندہ رہتا ہے محمد عربی کے فقیروں کا نام زندہ رہتا ہے۔ لبیک لبیک، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں میں ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں، اور رسول اللہ کے غلاموں، اور غیرت مند بلوچوں، غیرت مند سندھیوں، غیرت مند پنجابیوں پٹھانوں، غیرت مند مہاجروں اور غیرت مند کشمیریوں، پاکستان کے غیرت مندوں، عالم اسلام کے غیرت مندوں، ایک بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، نام اسی کے زندہ رہتے ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے رہے کل، ارے مولانا بات تو آپ کے استاد بھی ٹھیک کرتے ہیں، لبیک کی کاز بڑی اچھی ہے، آپ دین کی بات کرتے ہو، آپ ظالموں سے ٹکر لینے کی بات کرتے ہو، لیکن آپ نے کون سا جیت جانا ہے؟ چلو فلاں جگہ سے 5000 4000 مل جائے گا، اس لیے ہم نے ووٹ فلاں کو دینا ہے۔ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ کربلا مولا اگر اللہ تمہیں لے جائے، حضرت ہر کی قبر انور پہ کھڑے ہو کے کبھی پوچھنا، ایک طرف سرکاری نوکری بھی تھی، 20,000 کا لشکر بھی تھا، حضرت اور آپ نے سرکاری نوکری کو چھوڑا اور 72 کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جان بھی قربان کر دی، نوکری بھی چلی گئی، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت اور کی روح بھی جواب دے گی، ہم اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ قیامت تک جب بھی حق اور باطل کی بات کی جائے ہمارا ذکر ادھر کیا جائے جو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ بس اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں، اور رسول اللہ کے غلاموں، ظلم کا سورج جتنا مرضی طویل ہو، ایک نہ ایک ٹائم ڈوبتا ہی ہے۔ مجھے قبلہ استاد گرامی امیر المجاہدین کا وہ جملہ یاد آیا، جب مشرف کو غدار قرار دے کے جب اس کو جناب موت کی سزا سنائی گئی تو استادوں نے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ نے فرمایا کہ جب مشرف نے 2006 کے اندر ہمیں ناموس رسالت کی اوپر بات کرنے کی وجہ سے علماء کو جیلوں میں ڈالا، تو کہتے ہیں میں نے رہائی کے بعد جب مسجد میں جمعہ پڑھایا تو میں نے کہا تھا اس وقت ایک وقت آئے گا مشرف تم نہیں ہوگے اقتدار پہ، ہم حضور کے غلام پھر بھی منبر پہ بیٹھ کے حضور کی بات کیا کریں گے۔ آج یہی بات آپ نے دیکھ بھی لیا، آج علماء پھر بھی منبر پہ دین کی بات کر رہے ہیں، وہ مکے لہرانے والا موت کا انتظار کر رہا ہے، پاکستان آنے کی ہمت اور جرت نہیں کر رہا ہے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیے، جیلوں میں جینے اور جیلوں میں مرنے کا حوصلہ صرف رسول اللہ کی محبت سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا علامہ یوسف سلطانی جیسا 90 سال عالم جیل میں شہید ہوا، لیکن لبیک کے نعرے کی گونج کم نہیں ہوئی۔ علامہ منیر احمد نعمانی جیسا شیخ الحدیث شہید کیا گیا، لیکن لبیک کے نعروں کی گونج کم نہیں ہوئی۔ جناب اعلیٰ زہیب شہید جیسے نوجوان قربان ہوئے، حافظ عدیل جیسا 16 سال کا بچہ قربان ہوا، 8 جوان فیض آباد پہ ناموس رسالت کا پہرا دیتے شہید ہوئے۔ اللہ کی قسم لبیک کے نعروں کی گونج کم نہیں ہوئی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے
جب تک جیے گے مولا حسین کے نوکر بن کے رہیں گے، یزید اور یزیدیت کے خلاف ڈٹ کے کھڑے رہیں گے اور دنیا کو بتا کے جائیں گے کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تل رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن، بلکہ پڑھیے بس رسول اللہ کا دین حسن، اور اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو۔ آج اقتدار کی پوشاک پہن کے اتنے مغرور بن گئے حکمران کہ کل تک جو بیان دیا کرتے تھے کہ مظلوم کی فریاد سننے کے لیے حاکم کیوں نہیں آیا، آج لوگ روڈوں پہ جنازے لے کے بیٹھے ہو تو اسے آنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ آج دنیا خودکشیاں کر رہی ہے بھوک سے، اسے تدارک کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، عمران جیسے لاکھوں بادشاہ آ جائے کبھی ملک کے حالات نہیں بدل سکتے، کیونکہ تبدیلی کبھی بھی نواز زرداری عمران سے نہیں آنی ہے، تبدیلی جب بھی آنی ہے اللہ اور اس کے حبیب کے قرآن سے آنی ہے، رسول اللہ کے دین اسلام سے آنی ہے۔ اور دنیا کو یہ واضح پیغام ہے، اگر امن چاہتے ہو تو ایک ہی بات ہے، اس کریم آقا کی عزت و ناموز کرنا سیکھو، اس کی ناموز کا پہرا دینا سیکھو، جس کی عزت کا اعلان اللہ نے کیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ رسول کی عزت کی بات کرو گے تو تمہاری بھی عزت بنے گی۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں، تم نے وعدہ کیا، اپنے وعدے کو پورا کرو اور اس گستاخ ملک کے سفیر کو نکال باہر کرو۔ انسانیت کی بات کرنے والوں، ذرا اتنا تو سوچو کہ فرانس میں بیٹیوں کے حجاب پہ پابندی لگائی گئی، وہاں مسجد میں نماز پڑھنے والے کی داڑھیوں سے پکڑ کے مسجد سے باہر پھینکا گیا، مسجدوں میں کتے چھوڑے گئے، تم لوگ ابھی تک ان کا سفیر نکالنے پہ راضی نہیں ہوئے۔ ایک فرانس کے اس خبیث صدر کے بارے میں ترکی کے صدر نے کہا کہ یہ دماغی مریض ہے، انہوں نے احتجاجاً اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ میں کہتا ہوں ایسے اربوں خربوں صدر فرانس کے اس خاک پہ قربان جہاں پہ میرے آقا کی سواری نے ایک بار پیشاب مبارک کیا، کاش کوئی سمجھے کہ آج کفر کو اپنے گستاخ صدر سے اتنی محبت ہے کہ وہ اس کے لیے سفارتی تعلقات کو منقطع کر دیتا ہے اور مسلمانوں کے نبی کی توہین ہوتی ہے۔ تو خادم حرمین شریفین کہلانے والے، 56 اسلامی ممالک کے سربراہ کہلانے والے، کوئی ایک بھی حکمران میدان میں کھڑا ہو کے اس کافر کو جواب دینے کی ہمت نہیں کرتا۔ بس اتنا یاد رکھ لے، قبر میں بادشاہیوں نے، سرداریوں نے اور جہان نے کام نہیں آنا، قبر میں نبیوں کے سلطان نے کام آنا ہے۔ کہ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ رازاں نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین
حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک یہ آخری پیغام ان تمام حکمرانوں کے لیے ان کی چمچا گیری کرنے والوں کے لیے یہ یاد رکھ لینا تم سب ختم ہو جاؤ گے لیکن رسول اللہ کے نعرے قیامت تک گونجتے رہیں گے اور آپ سب بھی اس بات کو دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے کہ پرچی رسول اللہ کو دینے کی باری ہو یا جان رسول اللہ کے نام پہ دینے کی باری ہو خیبر سے کراچی تک بکران سے کشمیر تک حضور کے غلام کھڑے ہیں اور دنیا کے کافر کو میسج دے رہے ہیں ہم اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا اور مولا کی عزت پہ سودا نہیں کر سکتے کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس اتنی سی بات ہے چلے تو سب نے جانا ہے بس جائیے اس شام سے کہ ہزاروں رستے میں رکاوٹیں آئے شیل گولی چلے چاہے رستے میں رکاوٹ آئے بس رسول اللہ کی عزت کا علم ہاتھ میں لے کے قبلہ امیر المجاہدین کی طرح آگے بڑھتے جائیے تاکہ دنیا کو پتہ لگے یہ وہ حضور کے غلام ہے ان کے ٹکڑے بھی اگر کر دو یہ حضور کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے یہ جنازے کے دن کی بات مجھے مولانا عارف چشتی صاحب جناب اعلیٰ فرمانے لگے راول پنڈی کے ہمارے کالب دین ان کا ایک 10-11 سال کا بچہ قبلہ امیر المجاہدین کی طرف پگڑی باندھا کہتے جب ہم جنازے میں پہنچے مجھے پتہ بھی نہیں چلا مجھ سے ہاتھ چھڑا کے جنازے پہ سیکیورٹی دینے والے ایک پولیس والے جوان کے پاس جا کے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتے چاچو آج بابا جا رہا ہے جتنے شل برسانے ہیں آخری بار برسا لو پھر موقع نہیں ملے گا تم لوگوں کو یہی وہ بابا ہے جو ہر حال میں بیٹھ کے کہتا تھا ہم نے جینا بھی حضور کے لیے ہم نے مرنا بھی حضور کے لیے کیونکہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اگر میں پنجابی میں کہوں تو یہی بات ہے جیسے مرضی حالات ہو جائیں ہم حضور کے غلام آگے بڑھتے جائیں گے اور کفر کو یہ میسج دیتے جائیں گے ہمیں ہمارے آقا و مولا کے نام پہ ہزاروں پریشانیاں ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی تم ان کو خاطر میں ہی نہیں لاتے کیونکہ لطف سجڑ دم بدم کار سجڑ گاہ اجوی سجڑ واہ واہ اجوی سجڑ واہ واہ اجوی سجڑ واہ واہ اجوی سجڑ واہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فقتلوہ فقتلوہ اور
ہاں میں بتا دیتا ہوں. یہ کہتے جی ذرا سمجھا دے کیونکہ کہتے کارے سجڑ دم بدم لطف سجڑ دم بدم کارے سجڑ گاہ گاہ. کہتے حضور کی مہربانیاں تو ہر لمحے موجود ہے کہ ہماری خطاؤں کے باوجود ہمارا چہرہ نہیں بدلتا. یہ حضور کا کرم ہی تو ہے. ہزاروں خطاؤں کے باوجود چہرہ سلامت ہے. یہ رسول اللہ کی برکت ہی تو ہے. لیکن کارے سجڑ گاہ گاہ جو ہر وقت کرم فرماتے ہیں وہ کبھی کبھی اپنے کام کے لیے بلا بھی لیتے ہیں. یہ آزمائش ہے جیلوں والی, FIRوں والی, 4 شیڈیول والی, یہ پریشانیاں یہ کبھی کبھی آتی ہے. لیکن حضور کی نگاہ کرم اپنے غلام پہ ہر لمحہ رہتی ہے. تو کہتے جو عاشق ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایسے بھی واہ واہ اور ایسے بھی واہ. وہ کہ حضور آپ نگاہ کرم فرماتے رہے تو بھی واہ واہ, اور اگر اپنے دین کا کام لے لیں آپ کے لیے ہمیں جیلوں میں تھانے میں جانا پڑے تو پھر بھی واہ واہ. کہ اجوی سجڑ واہ واہ اجوی سجڑ واہ. یا رسول اللہ جیسے مرضی حالات ہو آپ کے غلام یہی کہہ رہے ہیں اجوی سجڑ واہ واہ اجوی سجڑ. تاجدار ختم نبوت. اور میں آج علامہ مفتی وزیر احمد نورانی صاحب کے ساتھ اواران تک گیا. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. یقین مانیے کہ کتنے کلومیٹر ہم گئے کہ آبادی تھی نہیں. وہاں پہ بھی اسی طرح حضور کے غلام بڑی تعداد میں موجود تھے. وہاں پہ جا کے ہمیں احساس ہوا کہ جناب کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جناب اعلیٰ یہ کبھی بھی اپنا کامیابی آسان نہیں ہے, تو ان لوگوں کی غلط فہمی دور کر دیا ہے ان محمد عربی کے فقیروں نے. یہ کہتے ہیں حالات جیسے مرضی کٹھن ہو ہم رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں. لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت. غیرت مند بلوچو ایک بات ذہن میں رکھ لو. بابا جی نے ایک بات تو جناب پاکستان کے لوگوں کے دماغ سے نکال دی جو کہتے تھے سیاست میں آنے کے لیے بہت پیسے چاہیے, سیاست میں آنے کے لیے لمبی لمبی گاڑیاں چاہیے, بڑے بڑے بنگلے چاہیے, اربوں خربوں روپے چاہیے, پھر سیاست لڑی جا سکتی ہے. ایک GLI گاڑی پہ خیبر سے کراچی تک سفر کر کے آپ کے اور میرے قائد نے بتا دیا یہ یاد رکھ لینا میدان میں اترنے کے لیے زیادہ پیسے کی نہیں زیادہ غیرت کی ضرورت ہے, رسول اللہ کی محبت کی ضرورت ہے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہمارے بابا جی نے 3 مرلے کے گھر میں رہ کے پوری دنیا کے اندر ناموس رسالت کا میسج دے دیا. آج بچہ بچہ بلوچستان کا, پنجاب کا, سندھ کا, آج جناب KPK کا اور کشمیر کا, گلگت بلتستان کا آواز دے رہا ہے من سبا نبی. فقتلو ایسے زور سے کہے کہ پوری دنیا تک میسج جائے من سبا نبی من سبا نبی من سبا نبی. تاجدار ختم نبوت. میں آپ سب کو بس یہی میسج دوں گا, جو مزدور ہے, جو محنت کش ہے, جو دکاندار ہے, آپ بھی رسول اللہ کے دین کا ساتھ دیں. جو سرکاری ملازمین ہے آپ بھی حضور کے دین کا ساتھ دیں. ہر بندہ اگر کھل کے ساتھ نہیں بھی دے سکتا, جتنی اس کے اندر استطاعت ہے وہ اپنی اوقات اور استطاعت کے مطابق حضور کے دین کا ساتھ دے. یہ یاد رکھیے کہ ایک بادشاہ
کئی سو سال بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور ایسے اس کا لشکر آیا تو سامنے والے پہاڑ اور جس پہ وہ کھڑا ہوا تھا اس کے درمیان والی وادی سے جب اس کا لشکر گزرا تو ایسے لمبے حد نظر تک لشکر کو دیکھ کے نا تو اس کے دل میں خیال آیا کاش میرے اللہ میں تیرے حبیب کے دور میں ہوتا یہ سارا لشکر میں تیرے حبیب کی عزت کے لیے میں لڑاتا تیرے محبوب کے ذریعے سے اس دین کی مدد کرتا اور یہ جناب دین کے لیے لڑتے اور اپنی جانیں دیتے میں بھی قربان ہوتا. تو اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہا تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا تو کہتا ہے جو میں نے حضور کی معاونت کا خیال کیا تھا اللہ نے فرمایا تو نے میرے محبوب کے لیے لڑنے کا ارادہ کیا تھا جا تیرے اس خیال کی برکت سے ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تو استاد فرماتے تھے کہ سنو اگر حضور کی وفا کا تو خیال بھی آ جائے تو مالک اس پہ بھی نواز دیتے ہیں تو جو عملاً رسول اللہ کے لیے نکلے گا اس کو کتنا نوازتے ہوں گے. کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمانے لگے ایک صحابی کہتے حضور ذرا پیالہ مجھے دیجئے گا تو پیالہ حضور سے لے کے اس کے اندر جو تنکا تھا اس کو گرا کے تو پانی پھر حضور کو دیتے حضور اب پیجئے اس میں سے تنکا تھا میں نے نکال دیا ہے. تو سرکار نے دعا دی اللہم جبل ہو یا اللہ اسے خوبصورت بنا دے. تو استاد فرماتے تھے کہ لوگوں اگر ایک تنکا پانی میں سے نکالے تو حضور تو پھر بھی دعا دے دیتے ہیں تو جو رسول اللہ کے لیے مارے کھائے شل کھائے جیلے جائے اور پرچے کٹوائے اس کو حضور کتنی دعائیں دیتے ہوں گے. ذرا اس کا بھی تصور کر لیا کرو کہ اس دربار سے تو ایک تنکا پانی سے نکالا جائے تو بھی دعاؤں سے نوازا جاتا ہے اور کوئی ہزاروں تکلیفیں جھیل کے پھر بھی رسول اللہ کی بات کرے پھر بھی رسول اللہ کے نعرے لگائے اس کے درجات کا کیا عالم ہوگا. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ بلوچستان کے تمام ذمہ داران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام علامہ وارث صاحب ہو گئے قبلہ مفتی وزیر صاحب کے تمام وہ معاون کابینہ اور کیبنٹ اور تحصیل اور ضلع تک کے اور این اے تک کے اور یونٹ اور بی پی تک کے جتنے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کے ساتھ ہیں میں ان سب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ سارے حضرات استاد جس طرح فرماتے تھے باقی اطراف سے کان بند کر لیجئے جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جن کا ہم کام کرتے ہیں وہ مالک کنڈ نہیں لگڑ دیتے یعنی پشت نہیں لگنے دیتے کبھی آپ کو شکست سے دو چار نہیں کریں گے. آپ ہر حال میں فاتح ہیں آپ ہر حال میں جیتے ہوئے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے امیدوار کا فیصلہ بلدیات میں ہو صوبائی ہو قومی ہو کسی نشست پہ وہ بعد میں ہوگا. آپ کی کامیابی کا فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا جب آپ نے کرین کے نشان پہ مہر لگا کے آپ نے لبیک کا نعرہ لگانا ہے یا رسول اللہ میرے اتنے ہی بس میں تھا میری جان بھی ہو تو وہ بھی آپ کے لیے حاضر ہے. تو یاد کر لیجئے کہ آپ اسی وقت جیت گئے جب آپ دین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سوال یہ رہا کہ میں اکیلا بندہ کس طرح مقابلہ کروں لبیک کا کام کیسے کروں کس حالات میں قبلہ کام کیا جا سکتا ہے پوری گلی فلانی جماعت کی ہے رشتہ دار اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم کیا کریں. تو یہاں علامہ اقبال بولے ہیں اجازت ہو تو پڑھ دوں. اقبال فرماتے ہیں خودی کا شعر لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فساد لا الہ الا اللہ خودی کا شعر اور ان کے لیے جو کہتے ہیں میں اکیلا کام کیسے کروں سارے تو فلاں جگہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اقبال کہتے ہیں اگر چپتے ہیں جماعت کی آستی لوبے اگر چپتے ہیں جماعت کی آستی لوبے مجھے ہے حکم ازاں لا الہ یہ تو سب کو آتا ہے مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فساد لا الہ الا اللہ
خودی کا سر ہے۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھ لیجیے اور بات ختم کریں کہ ہم ایک بابا جی نے کوئی بہانہ ہمارے لیے نہیں چھوڑا، ویل چیئر پہ بیٹھ کے پھر بھی دین کا کام کیا، 104 بخار میں پھر بھی حضور کا کام کیا، اور جہاں اس ٹائم جب بخار سے بدن کپ کپا رہا ہو، 104 بخار ہو، ڈاکٹر منع کر رہا ہو کہیں نہیں جانا، اور جناب اعلیٰ سعد بھائی کہیں کہ جناب ہر کارکن آپ کا پوچھ رہا ہے، تو استاد اسی وقت آئے کہے کہ چلیے جناب چلنے لگے ہیں، ڈاکٹر منع کرے تو کہے اب نہ روکو حضور کے لیے جانا ہے، آج نہیں تو کل مرنا تو ہے، کیوں نہ حضور کے نام پہ قربان ہو جائے، اور اگر پنجابی میں ترجمہ کرے تو یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ ٹوڑے تے دوایا میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، کہ یہ دوائیاں اور یہ مجھے بچانے کے اسباب چھوڑ دو، جو حضور کے بیمار ہیں انہیں بیماری رہنے دو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہم سرکار کے نوکر ہیں، آقا کے نام کی چوکیداری چاہیے، اور کسی چیز کی ہم جناب اعلیٰ تمنا اور طلب نہیں ہے ہمیں کہ کیا آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، اور سونے تاج داریو بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، کہتے بس اتنا ہمیں حضور کے دروازے کا چوکیدار رہنے دو، کہ ہم لوگ یہی کہیں مرتے دم تک یہ رسول اللہ کی عزت کا چوکیدار ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ سارے عزم و ہمت کے ساتھ یہ تہیہ کیجئے، پرچی دینے کی باری آئی تو بھی لبیک کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، ووٹ دینے کی باری آئی تو بھی لبیک کے ساتھ، ناموس رسالت کے پہرے کے لیے فیض آباد جانا ہو یا سڑک پہ نکلنا ہو تو بھی لبیک کے ساتھ، اور جو باتیں کرتے تھے شاید اب بھی کریں، دیکھیں جی آپ کہتے کاروبار بند کر دیں، ہم نکل کے آ جائیں تو کاروبار کا کیا بنے گا؟ کرونا نے 4 مہینے کاروبار بند کروائے کہ نہیں کروائے؟ ہاں جی، آپ کے علاقے میں نہیں ہوا ہوگا، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، تو بند کروائے کہ نہیں کرائے؟ تو اس سے بندہ پوچھے دکاندار سے، اب کے بندے 4 مہینے بھی تو بند کر کے بیٹھا ہے، اور اگر رسول اللہ کی عزت کے لیے 4 دن آ جاتے تو کرونا کبھی آتا ہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ کرونے، یہ ڈینگیاں، یہ پریشانیاں آتی تب ہیں جب امتی اپنے نبی سے بے وفائی کرتا ہے، جب امتی اپنے نبی کی عزت کی بات نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جناب ہمارے اور بہت سارے کام ہیں، ہمارے اور بہت سارے کام ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے، سارے کام ادھر کے ادھر رہ جاتے ہیں، سارے کام یہیں کے یہیں رہ جاتے ہیں۔ کم از کم حضور سے اتنی وفا کر کے جائیے، جب قبر میں جائیں تو رسول اللہ دیکھ کے کہیں یہ میرا غلام ہے، جو سردی میں گرمی میں میرے نعرے لگاتا رہا ہے، یہی کہتا رہا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمہ پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا حبيب ربنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب قدير
جو کچھ پڑھا گیا، بیان ہوا، ذکر و اذکار، تزکیہ تحلیل، نعت خوانی، قرات، سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اپنی شان و عظمت کے موافق ہمیں ان کا ثواب عطا فرما۔ اس ثواب کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے امیر المجاہدین حضرت اللہ مولانا شیخ الحدیث حافظ قاری خادم حسین نور اللہ مرقدہ کی روح پرفتوح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب قدیر ان کی روحانی عرفانی فیوز و برکات ہماری زندگی میں داخل فرما۔ یا رب العالمین ان کی غیرت کا ایک ذرہ عطا فرما۔ یا رب قدیر ناموس رسالت اور مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا رب قدیر حافظ شبیر احمد صاحب، ان کی ٹیم اور یہاں کی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان ذمہ داران نے جو یہ محفل سجائی ہے، مولا ان کے تمام تر مشکلات کو حل کر فرما، زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرما، دینی اور دنیاوی پریشانیاں دور فرما، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، مفسدین کے فساد سے، بد نگاہوں کی بد نظری سے محفوظ فرما۔ یا رب قدیر بابا جی کے یہ ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارے رکن شورا جو اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، مولا انہیں قدم قدم نیکی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں نیک التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ مولا ہم سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرما، دینی اور دنیاوی پریشانیاں دور فرما۔ ہم سب کو اپنی تمام تر صلاحیتیں دین کو تخت پہ لانے کے لیے بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے پیارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو ناکام فرما۔ وطن عزیز میں یا رب العالمین اپنے محبوب کا پیارا نظام مصطفیٰ نافذ فرما، دین کو تخت پہ جلوہ فگن فرما، ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور ہم سب کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔